بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھک کر نہیں سنیں گے اس جملے کو جب کہہ رہا ہوں۔ میں تو مدتوں سے ڈھونڈ رہا تھا کہ پاکستان میں یزید کے چاہنے والے ہیں کون؟ بچانے چلے ہیں، ہم نسلوں کو برباد کر دیں گے۔ اتنا یزیدیت مرد آباد کہو کہ یہ سن سن کے مر جائیں۔ مل کر جواب دیں۔ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا، اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا، مگر بنی امیہ کی تعظیم ہم نہیں کریں گے۔ کبھی کوئی کہتا ہے کہ اللہ ہی کافی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ سب سے پہلے یہ نعرہ کس نے لگایا تھا کہ ہمیں کتاب خدا کافی ہے، مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ جو بھی یہ بات کرے نا، یہ لب و لہجہ جس کا بھی ہو، آپ پہلا جواب تو اسے یہ دیا کریں کہ اپنا چہرہ ذرا آئینے میں جا کے دیکھو۔ تم اس قابل بھی ہو کہ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو۔ اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنے والے کو محمد اور علی کہتے ہیں۔ یہ جملہ اگر کہیں تو نبی کہیں یا علی کہیں، کہ ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے تو امام کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے، امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ بڑے لوگوں کی آرزو ہے کہ کہتے ہیں نبی ہم جیسے، اپنا قد دیکھے بغیر، اپنا چہرہ آئینے میں دیکھے بغیر کہتے ہیں نبی ہم جیسے۔ میں ان سے مخاطب ہوں، نبی تم جیسے ہیں؟ کیوں؟ آنکھیں دو ہیں؟ کیوں؟ ہاتھ دو ہیں؟ کیوں؟ پیر دو ہیں؟ کیوں؟ بیویاں اور زوجائیں ہیں، بچے ہیں، اولادیں ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اس لیے نبی تم جیسے ہیں۔ تو پھر میں کہہ دوں کہ فرعون تم جیسا ہے، یزید تم جیسا ہے؟ تو آواز آئے گی کہ کہاں اس کا کردار، کہاں ہمارا کردار؟ تو ہم بھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہاں تم اور کہاں مصطفیٰ۔ صلوات پڑھیں سرکار کی ذات پر۔ بڑے لوگوں کی آرزو ہے کہ وہ نبی جیسا اور نبی کو اپنے جیسا بولیں، مگر ایک ہی وجود ہے جسے اللہ نے نبی جیسا کہا، اور وہ علی کا نام۔ قربان جائیں اس نام پر جس کو علی کہتے ہیں۔ بستر پہ سوئیں تو نفس اللہ بنے، توجہ ہے؟ مباہلے میں جائیں تو نفس رسول بنے، جس کا اپنا کچھ بھی نہ ہو، اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاتھوں اپنے آپ کو بیچ دیا۔ تو آواز آئی تفضیلی سنی کسے کہتے ہیں؟ کہ تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں جو بعد از نبی علی کی فضیلت کا قائل ہو۔ سنو، کہنے لگے سنو، ترتیب دو طرح کی بنتی ہیں، ایک ترتیب خلافت، ایک ترتیب فضیلت۔ علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں، وہ اپنا عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں، مگر ترتیب فضیلت میں پہلے۔ تو ایک اور جوان کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مفتی صاحب جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسے ترتیب خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے۔ تو الجھ کے کہنے لگے 1,23,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آتا ہے؟ صلوات پڑھیں گے علی کی ذات پر۔ ہم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، بس علم آ جانے کے بعد جو کٹ حجتی کرے، بحث مباحثہ کرے، ضدیت کرے، تسلیم نہ کرے، بات نہ مانے، دلیل سننے کے بعد بھی تسلیم نہ ہو، استدلال کے بعد بھی بات نہ مانے، یہی میں عرض کر دوں اللہ کو نفرت ہے ان لوگوں سے جو دلیل سے بات نہ کرتے ہو۔ میں پنجاب کے ایک شہر سے کراچی کے فضائی سفر میں تھا، مجھے معلوم ہوا اس جہاز میں فلاں مفتی صاحب تشریف فرمائے۔
میں نے اپنے دوستوں سے کہا جی ہماری سیٹ صاف کروا دیجیے، یہ 1-1.5 گھنٹے کا رستہ ہے، ذرا کچھ باتیں ہو جائیں۔ میں ان کے برابر میں بیٹھا تو سارے رستے بہت ساری باتیں ہوئی، ان میں سے ایک بات میں نے ان سے یہ کہی کہ مفتی صاحب آپ اپنے دوستوں سے کہیے کہ ہمارے خلاف اسلحہ جو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے وہ رکھ دیں، یہ قوم اسلحے سے ڈرنے والی نہیں ہے، یہ لوگ اسلحے کی بنیاد پر روب میں آنے والے نہیں ہیں، اور اس کا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب سے 60 سال پہلے کینیڈا میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، مغربی ممالک میں کوئی ایک امام بارگاہ نہیں تھا۔ تم نے پاکستان میں ہمیں اتنا مارا کہ ہم پوری دنیا میں پھیل گئے، کوئی شہر اب ایسا نہیں ہے کہ جہاں حسین کے چاہنے والے اور عزاداران سید و شہداء نہ ہو۔ تو میں نے ان سے کہا اپنے دوستوں سے کہیے کہ وہ اسلحہ رکھ دیں اور ہمارے خلاف قلم اٹھائیں، ہمارے خلاف قلم اٹھائیں، کتابیں لکھیں ہمارے خلاف۔ کہنے لگے بھائی بڑے جگر کی بات ہے، بڑی وسعت قلبی ہے، بڑے حوصلے کی بات آپ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا مفتی صاحب سوال کا ہونا عیب نہیں ہے، جواب کا نہ ہونا عیب ہے۔ ہم سے بات کرو، میرے بچے جوان یہ میری بات سن چکے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، میں یہ امام ابا قبا کے ساتھ پوری دنیا میں پھرتا ہوں، اللہ نے کرم کیا ہے کہ سفر بھی معمولی نہیں ہوتے، کوئی دنیا کا ایئرپورٹ اور پاکستان کا نہیں ہے جہاں میرے برابر میں کوئی آ کے نہ بیٹھا ہو۔ آپ شیعہ مولوی ہیں، آپ سے سوال کر لوں تو میں پہلا جواب یہ دیتا ہوں کہ میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کریں۔ ہمارے بارے میں خود فیصلہ کرتے ہیں، ہم سے نہیں پوچھتے۔ یا علی مدد تو میں بولتا ہوں نا، تو تشریح بھی میں کروں گا، آپ بولتے نہیں ہے، کہہ رہے ہیں شرک کرتے ہیں۔ ماتم میں کرتا ہوں، دلیل مجھ سے مانگو گے یا خود فیصلہ کرو گے؟ کہا یہ بدعت کرتے ہیں، تو آپ کے نزدیک بدعت ہے نا، کرتا تو میں ہوں۔ مجھ سے پوچھئے کہ میں ماتم کیوں کرتا ہوں، مجھ سے پوچھئے میں کالے کپڑے کیوں پہنتا ہوں۔ ہم سے پوچھنا چاہیے انہیں کہ ہم مثلا مولا علی سے مدد کیوں مانگتے ہیں، ہم دلیل دیں گے۔ ہم ہاتھ کھول کے نماز کیوں پڑھتے ہیں، سجدہ کا رکھ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں، ہم مزاروں پر کیوں جاتے ہیں، تو ہم کر رہے ہیں نا، ہم ہی بتائیں گے نا۔ آپ تو کر نہیں رہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ آپ تو وہی بتائیں گے جو آپ کر رہے ہیں۔ بھائی کراچی میں مجھے گالیاں پڑیں تو میں تو انہیں کوئی تحفہ بھیجوں گا، کم سے کم گالیاں سننے کے بعد مجھے ایک بات کا اطمینان بڑھ رہا تھا کہ میں علی کے مریدوں میں تو ہوں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ۔ وہ متکبر کیوں ہے؟ میں نے بہت دیر لگا دی اس جملے کو کہنے میں کہ اللہ متکبر کیوں ہے۔ میں ایک طالب علم اپنی کم علمی کا احساس رکھتے ہوئے میں ایک طالب علم ایک جملے میں عرض کروں گا کہ اللہ متکبر ہے ہی اس لیے کہ اس نے محمد اور علی کو بنایا ہے۔ جس کے آگے مصطفیٰ جھکتا ہو، جس کے آگے علی جھکتا ہو، جس کا سجدہ مرتضیٰ کرتا ہو، جس کی بارگاہ میں سیدہ کھڑی ہو جاتی ہے، حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو متکبر کہے۔ اب جتنا پیار میرے مولا علی نے مسکینوں سے غریبوں سے کیا ہے، اللہ اکبر۔ مالک اشتر فرماتے ہیں، مالک اشتر خاندانی زمیندار تھے، آب و اجداد سے سردار قبیلے کے تھے۔ مالک اشتر فرماتے ہیں جب علی مسکینوں سے پیار کرتے تھے، مسکینوں میں بیٹھ کر خوشی کا اظہار کرتے تھے، تو میرے دل میں آرزو ہوتی تھی کاش میں بھی مسکین ہوتا، جو پیار علی ان سے کر رہے ہیں۔ تو خبردار کوئی مہنگے کپڑوں میں، بڑی گاڑی سے، بڑے بنگلے سے نکلنے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ معتبر ہو۔ کیا معلوم کہ جو مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہو، بڑی گاڑی سے اتر رہا ہو، وہ علاقے کا یزید ہو، اور کیا معلوم جس کا کالر ادھڑا ہوا ہے، کیا معلوم جس کا کالر ادھڑا ہوا ہے، جس کا پائچہ پھٹا ہوا ہے، جس کے بٹن ٹوٹے ہوئے ہوں، وہ اللہ کا ولی ہو۔ اللہ نے مکھی کیوں بنائی ہے؟ میرے مولا نے بے ساختہ فرمایا متکبروں کے غرور کو مٹانے کے لیے۔
اپنی نسلوں کو بتانا ہے کہ علی کے ساتھ کیا ہوا. ہم دوبارہ جمل نہیں ہونے دیں گے, ہم دوبارہ صفین نہیں ہونے دیں گے. ہمیں اپنی نسلوں کو بتانا ہے کہ کون تھا مولا کا دشمن. تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہوں, دوہرا معیار نہ رکھیے, معیار ایک ہی بنائیے. جو پہلے خلیفہ کو مارنے آئے وہ کافر, جو دوسرے خلیفہ کو مارنے آئے وہ باغی, جو تیسرے خلیفہ کو مارے وہ مرتد, جو چوتھے خلیفہ کو مارے. معیار ایک بناؤ. اگر خلیفہ راشد ہیں تو پھر ہم سے ان کی تعظیم, نہ تعظیم تو دور کی بات ہے, ہم ان کا نام لینا نہیں چاہتے. جس نے بھی مولا علی کو تکلیف دی ہے, اہل بیت کو رلایا ہے. سن 61 ہجری میں امام حسین نے جس عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی, اوکاڑا میں یہ اس کا کیمپس ہے. اور یاد رہے, کیمپس میں اگر تعلیم اچھی نہ ہو تو کیمپس بند نہیں کرتے, ٹیچر تبدیل کرتے ہیں. ٹیچروں کو معیاری بنا دیجئے. صلوات پڑھیں محمد و آلہ. سادہ لو شیعہ نہیں ہوتا. اگر تھکے نہیں بیٹھے تو 2 جملے کہہ دو. 3 کمزوریاں جس میں ہیں وہ یا علی مدد نہ بولے. 3 کمزوریاں جن میں ہیں وہ علی علی نعرہ نہ لگائے. ایک کنجوس کو علی نہیں بولنا چاہیے. کنجوس کا کیا تعلق مولا علی سے؟ جس سے پیسہ نہ نکلتا ہو, جس کے علاقے کا امام بارگاہ گر رہا ہو اور وہ 2000 ایکڑ کا زمیندار ہو, جس کے علاقے کی مسجد کی ٹوٹیاں ٹوٹی ہوئی ہو اور 10 گاڑیاں لے کے پھرتا ہو, اس سے پیسہ نہیں نکلتا. امام بارگاہ کا کلر ہوئے ہوئے مثلا 4 سال گزر گئے, یہ 21ویں گریڈ کا افسر ہے, 1 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے, اور پھر اور کیا لیتا ہے نہیں پتا. مولا نے میرے اپنے دشمن کی تلوار توڑ دی, تلوار ٹوٹ کر گر گئی. جیسے ہی تلوار اس کی گری, علی نے نیام میں تلوار اپنی رکھی اور گھوڑا موڑ لیا. اس لیے کہ مجبور پر ہاتھ اٹھانا علی کا کام نہیں. مڑے میرے مولا تو آواز آئی, حبلی سیفک یا علی, یا علی اپنی تلوار مجھے دے دیں. مولا نے پھر گھوڑا موڑ لیا, اس کی طرف رخ کیا, تلوار نکال کے پھینک دی. علی کی تلوار زمین سے اٹھا کر بھاگتا ہوا آ رہا ہے علی کی طرف, اور جیسے جیسے قریب آتا جا رہا ہے علی کے چہرے کا اطمینان اسے مار رہا ہے. میرے مولا پہ تلوار تان کے کہنے لگا, اپنے قاتل کو کوئی تلوار دیتا ہے؟ مولا نے فرمایا, پہلے قاتل تھا, دشمن تھا, پھر سائل ہو گیا تھا. مانگنے والا علی سے خالی نہیں جاتا. مولا فرماتے ہیں, جس چیز سے ڈر لگے وہی کام کرو. کیا حسین فارمولہ ہے. پیپر دینے سے ڈر لگ رہا ہے, وہی پیپر دوں گا. فلاں انٹرویو دینے سے ڈر لگ رہا ہے, وہی کروں گا. فلاں تعلیم حاصل کرنے سے خوف آ رہا ہے, وہی کام کروں گا. میں بڑے آدمی کو دیکھ کر کانپنے لگتا ہوں تو بڑے آدمیوں کے سامنے اکڑ کر بات کروں گا. جی میرے مولا فرماتے ہیں, خبردار, کسی امیر آدمی کو دیکھ کر اس لیے نہ ڈرنا کہ یہ امیر ہے, بلکہ اللہ پہ توکل کر کے اس سے بات کرنا. اس لیے کہ جو اسے رزق دے رہا ہے وہ تمہیں بھی دے رہا ہے. بزدل کا کوئی تعلق علی سے نہیں. تیسری کمزوری بتاؤں, تنگ نظر, گھٹے پہ دماغ والا علی والا نہیں ہوتا. یہ پنجابی ہیں, یہ پٹھان ہیں, یہ سید ہیں, یہ ہاشمی ہیں, پھر سیدوں میں بھی الجھن ہے کہ یہ نقوی ہیں, یہ کاظمی ہیں, یہ زیدی ہیں, یہ رضوی ہیں, یہ بھٹیوں کا ہے, وہ چغتائیوں کا ہے. مجھے نہیں پتا یہاں کون کون سی قومیں ہیں, لیکن پورے ملک میں یہی حال ہے. عجیب بات نہیں ہے کہ یہ امام بارگاہ مہاجرین کا ہے, وہ امام بارگاہ پنجابیوں کا ہے, تو حسین کا کون سا ہے؟ سوچے نا یہ جملے, پہلا والا جملہ ان بعد والے جملوں سے کیسے ملائیں گے؟ بی بی فرمایا میں بھی چادر میں آ جاؤں, نبی نے فرمایا آ جاؤ.
اور جب سب چادر میں آ گئے تو بی بی فرماتی ہے جب ہم کامل ہو گئے تو نبی نے فرمایا ہاؤلا اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ نبی کے بدن میں جو ضعف تھا وہ ضعف بدن نبی نہیں تھا۔ بھائی اکاڑا کا مجلسی اور علمی باتیں سننے والا مجمع، نبی کا جو ضعف تھا وہ ضعف بدن نبی نہیں تھا، وہ ضعف بدن نبوت تھا، اور ضعف بدن نبوت اجزائے نبوت سے دور ہوگا۔ جب یہ سب جمع ہوں گے تو ضعف بدن نبوت دور ہوگا۔ لہذا فرمایا جب ہم کامل ہو گئے تو جبریل کہہ رہے ہیں یا رب ومن تحت القسم، ابھی چادر کے باہر تو تھے، تمہیں نے دیکھا نہیں تھا۔ جبریل تمہیں نہیں پتا کون ہے؟ تم سے زیادہ کون جانتا ہے کہ کون ہے؟ تمہارا آنا جانا پرانا ہے، تم نہیں جانتے کون ہے۔ تو عجب نہیں جبریل کا جواب آئے، جب یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں تو پہچاننے میں آتے ہیں، جب ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں تو میں بھی نہیں پہچان سکتا کہ ان میں سیدہ کون ہے، ان میں نبی کون ہے۔ حقیقت ان سب کی فاطمی ہے۔ لہذا جواب اللہ نے جبریل کو کیا دیا؟ ہم فاطمہ۔ عربی گرامر جاننے والے بیٹھے ہیں، مبتدا خبر جملہ اسمیہ یصح السکوت، ہم فاطمہ، جا بات پوری ہے، جملہ مکمل ہے۔ اللہ جواب دے رہا ہے یہ سب فاطمہ ہے، حقیقت ان سب کی فاطمی ہے۔ فاطمہ یعنی جسے پہچانا نہ جا سکے، فطمت عن معرفتہا، جس کی معرفت ہمارے بس کی نہیں۔ بعض لوگ تو اتنا بھی برداشت نہیں کر پاتے، بعض لوگ سمندر کے کنارے جا کر بیمار ہو کر لوٹتے ہیں۔ بعض لوگوں سے اہل بیت کے یہ ظاہری فضائل بھی ہضم نہیں ہوتے ہیں، ہم پر الزام لگایا جاتا ہے غلو کر رہے تھے۔ جہاں فضائل پڑھے وہاں غلو، جہاں نصیحت کی وہاں ڈھکو، جہاں تبلیغ کی وہیں ڈھکو والے تھے، جہاں فضائل پڑھے یہ غالی۔ خدا کے واسطے اس منبر کے بڑے فضائل، بڑے فرائض ہیں۔ میری اس مجلس کے اندر مجھے معلوم ہے ایک بڑی تعداد سنی بھائیوں کی بیٹھی ہے، فلاں جماعت والے بھی ہیں تو شیعہ کی فلاں جماعت والے بھی ہیں، سنگتوں والے بھی ہیں اور بندے چٹیوں والے بھی ہیں، کنٹھے گلابے والے بھی ہیں، ماتمی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں۔ جو تقلید کو نہیں مانتا وہ بھی ہے، جو تقلید کو مانتا ہے وہ بھی ہے۔ کون کہتا ہے ہماری قوم میں اختلاف ہے؟ نہیں، آپ میری بات نہیں لے، یہ سارے لوگ ہیں نا مجلس میں، تو اس سے بہتر اتحاد کیا ہوگا؟ کون ہے جو ہمیں جوڑ دیتا ہے؟ باہر جا کے گلی میں جا کے ہم ابے تبے کر لیں گے، مگر امام بارگاہ میں جوتیاں اتار کے آئیں گے۔ تھکے نہیں تو میں ایک جملہ کہوں، سب جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا، میرے مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے، ہم اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں۔ کوئی مفاد، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہمارا کسی سے کوئی مفاد نہیں ہے سوائے اس کے کہ حسین راضی ہو جائے۔ اس سے اچھا کوئی جلوہ ہوگا؟ مجھے اس سنی بھائی کے لیے بھی محبت کا پیغام دینا ہے، مجھے اس حتیٰ ہندو، میرا جملہ سنا ہوا ہے آپ کا، بہت سنا نہیں سنا ہوگا کہ سندھ کا ہندو بھی عالی مدد بولتا ہے۔ ہمارے ہاں مسیح آتے، میں نے لاہور میں 2000 مسیحیوں کا زنجیر زن ماتمی دستہ دیکھا ہے۔ کیا بھگاتے ہیں انہیں اپنے حلقے سے؟ ابھی پچھلے دنوں ڈھول پر اور شہنائی پر ماتم ہو رہا تھا کہیں پاکستان میں، تو ہمارے بعض دوستوں نے ان کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ بھائی تنگ نظری نہیں لے کر آؤ۔ ہم اپنے حلقوں میں، اداروں کی میٹنگوں میں ہم کہتے ہیں خبردار امام حسین کی عزاداری میں یہ ہم نے کوئی پابندی نہیں لگائی، کوئی باہر امام بارگاہ اکاڑا کیس امام بارگاہ کے باہر کوئی نہیں لکھا ہوا کہ غیر شیعہ نہ آئے، کہیں نہیں لکھا ہوا کہ غیر شیعہ نہ آئے۔ دقت چاہوں گا آپ سے، ہم اس طرح کی تنگ نظری نہ چاہتے ہیں، نہ کرتے ہیں، نہ کریں گے۔ یہ امام حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا ہے۔ سمجھ میں آیا؟
کو بھی آؤں گا انشاءاللہ۔ بھائی آپ معاف کیجئے گا جو باہر بیٹھے تھے اور آواز جن تک نہیں آ رہی، وہ ہمیں معاف کیجئے گا۔ ہمارے سابقہ سنی بھائی ہیں جو مجلس میں تشریف لائے ہیں، اور اس میں ہمارا کوئی ہنر نہیں ہے، یہ اہل بیت کا ذکر ہی ایسا مقناطیس ہے جو اپنی طرف رہا۔ یہ اہل بیت کی قربانیاں، یہ اہل بیت کے مناقب اور فضائل جی تعلیم بڑھنے دیں، برداشت بڑھنے دیں، پھر کچھ اور ماحول ہوگا۔ میرے عزیزوں، میں نے ایک دو جو باتیں آپ سے کہی ہیں نا کہ سنی مسجدوں میں بھی چندہ دیا کرو، میں ایک جملہ اور کہتا ہوں اگر آپ خفا نہ ہو تو۔ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے فلاں مفتی صاحب، فلاں علامہ صاحب، فلاں مولانا صاحب سب کچھ جانتے ہیں تو شیعہ کیوں نہیں ہو رہے؟ میں نے کہا تمہاری وجہ سے نہیں ہو رہے۔ مجھے اپنے آپ کو کچھ ٹھیک کرنا ہوگا، بہت بہتر ہوں پہلے سے، بہت بہتر ہوں، یعنی میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، آپ کو تو کچھ کہا ہی نہیں میں پہلے سے بہت بہتر ہوں، مجھے اور بہتر کرنا ہوگا، اور جتنا میں بہتر ہوتا چلا جاؤں گا اتنا سب بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ قاعدہ یہ ہے۔